تو پھر مباہلہ کرنا چاہا. مباہلہ ایک ہے مناظرہ کہ دونوں فریق اپنے اپنے دعوے پر دلیلیں دیتے ہیں، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں دلیلیں نہیں دی جاتی. مباہلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اسے رکھ لے اور جو جھوٹ ہے اسے تباہ کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب آپ سے مباہلہ کریں گے. جب وہ بے ادبی پہ گستاخی پہ اتر ہے، بے ادبی پہ اتر ہے، بک بک کرنے لگے، دلیل تو ختم ہو گئی، حضور پاک نے ایک ہی بات سے ان کے دعوے کو توڑ کے رکھ دیا. تو پھر آپ نے فرمایا اب مباہلہ ہوگا. تو فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم اپنے پادریوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنے بڑے بڑے علماء کو لے کے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم بھی اپنے بڑے لے کر آؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ. میں بھی اپنے بچے لے کر آ جاؤں گا، اپنی عورتیں لے کر آ جاؤں گا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. نبی پاک علیہ السلام سے اللہ پاک کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقل آپ ان سے فرما دیجئے تعالو لے آؤ، آ جاؤ، ندعو ابناءنا ہم بھی اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، ونساءنا ہم اپنی عورتیں بھی لے کے آئیں گے، وانفسنا میں خود بھی آؤں گا، وانفسکم اور تم بھی سارے آ جاؤ. ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وہ رحمت سے دور ہو جائے گا. تو وہ بھی سارے کے میدان میں اکٹھے ہو گئے. ایک میدان کے اندر وہ سارے ان کے بڑے بڑے علماء، ان کے پادری، ان کے رہبان، ان کے ربانی جی وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور ادھر سے کون تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تفسیر مزری کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، کثیر تعداد کے اندر تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، اور حدیث سے مبارک کے اندر یہ بات موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات کو لیا اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا لیا. امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، امام حسن کو ان کی انگلی پکڑی، آپ نے پیچھے حضرت فاطمہ کو رکھ لیا اور ان کے پیچھے حضرت علی کو ساتھ لے لیا. اب یہ 5 افراد ہم جنہیں کہتے ہیں 5 تن پاک، پاک پاکیزہ جو تن ہیں یہ حضور کے ساتھ ہیں اور جا رہے ہیں اس میدان کی طرف جس میدان میں وہ سارے عیسائی موجود ہیں، اور اس بات پر مباہلہ کرنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، کون سچا ہے آج فیصلہ کر دینا ہے. دلیلیں تو ان کے پاس ختم ہوگی جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اب وہ سارے عیسائی اس میدان کے اندر موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نورانی شکلیں، یہ پاکیزہ اور مقدس ترین ہستیاں، نبی پاک کی ذات مبارک، امام حسین کی ذات، امام حسن کی ذات، حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت، یہ بہت نورانی شکل فرشتوں کے جھرمٹ میں اس وادی نجران کی طرف جا رہا ہے. جب عیسائیوں کی نظر پڑی نبی پاک علیہ السلام کی چہرہ مبارک پر اور ان نورانی چہروں پر جو حضور کے ساتھ تھے، تو وہ سارے کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے. ان کے پادری کہنے لگے اپنے عیسائیوں سے، اپنے ماننے والوں سے، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. اور آ کر وہ خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہنے کہ حضور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، بس آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے نظریات کو نہ چھیڑیں، ہم جہاں لگے ہوئے ہمیں لگے رہنے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کے ساتھ ہماری یا تو خدا کا بیٹا چھپانا چھوڑ دو، آپ یہ کہو کہ عیسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے بندے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ کی اور ہماری جنگ ہوگی. اب جو باقی پادری ہیں اور جو باقی عیسائی نصرانی وہ کہنے لگے اپنے پادریوں سے کیا بات ہے، مباہلہ کیوں نہیں کرتے؟
جب آپ لوگوں نے خود کہا دلیل آپ کے پاس کچھ نہیں، اب مباہلہ کرو، کیوں نہیں مباہلہ کر رہے؟ تو قادری کہنے لگے جو شخصیتیں، جو بچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اگر حضور نے دعا کی، انہوں نے آمین کہہ دیا، تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالی ہمارے خلاف ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، سبحان اللہ، ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضور دعا فرمائیں، امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا حضور کی دعا پر آمین کہیں تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ سارے بھاگ گئے، میدان خالی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر یہ ہمارے ساتھ یہاں مبالغہ کرتے یا ٹھہرے رہتے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں نے دعا کرنی تھی، میرے بچوں نے آمین کہنا تھا، اور اللہ نے ان عیسائیوں کی صورتوں کو خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت تک 1 سال کے اندر اندر یہ سارے مر جانے تھے، اور پھر قیامت تک کہ عیسیٰ کو بیٹا، اللہ کا بیٹا کہنے والا نہیں رہتا، لیکن یہ بھاگ گئے۔ تو میرے دوستوں، اس بات نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ جو بدبخت میرے شریک بناتے ہیں میں ان تمام شریکوں سے پاک ہوں۔